بلقیس کی بیٹی کو پولیو تھا اور وہ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی۔ جب بلقیس نے بیٹے کی شادی کر دی تو بہو اور بیٹے کو ماں بیٹی بوجھ لگنے لگی اور وہ ان کا خرچہ بھی نہ دیتا۔ تبھی مجبوری میں بلقیس کسی کے گھر کام کر کے آئی تو بیٹے نے ماں اور بہن کو گھر سے نکال دیا۔ عید کے دن بلقیس نے محلے میں چاٹ بنا کر لگا دی تاکہ بیٹی کو نیا سوٹ پہنا سکے، اور وہاں لوگ چاٹ کھانے لگے تو اچانک اس کا بیٹا آیا اور بولا، مائی میرے بچے کو چاٹ دو۔ تو بلقیس نے اوپر دیکھا تو بیٹے کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں موجود لوگوں نے بس خدا سے یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے صحت و تندرستی والی دے۔ اس طرح کی کوئی بھی بیماری لگا کر اولاد زندگی میں آ بھی جائے تو صرف اور صرف اذیت اور پریشانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ پڑوس کی ریحانہ بلقیس سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ سامنے ہی بلقیس کی بیٹی ایک جانب کو بیٹھی اپنی محرومی پر اشک بہا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بچپن سے ہی معذور تھی، بلکہ وہ بھی باقی بچوں کی طرح ہنستی کھیلتی گھوما کرتی تھی۔ پورے گاؤں میں شاید ہی اتنی خوبصورت بچی کسی کی ہو جتنی بلقیس کی بیٹی خوبصورت تھی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہی اولادیں عطا کی تھیں۔ ایک بڑا بیٹا تھا اور پھر بڑی مرادوں سے اس نے ایک بیٹی پائی تھی جو اسے جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ انہی دنوں جب پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محلے میں ٹیم آئی تو باقاعدہ مسجد میں اعلان کیا گیا تھا کہ جن جن لوگوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں وہ فلاں جگہ پر بچوں کو لے کر آ جائیں۔ بلقیس بھی اپنی بیٹی کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے وہاں پر لے کر گئی تھی، لیکن تبھی ایک عورت وہاں پر شور مچاتی کہنے لگی کہ میں یہاں پر پچھلی مرتبہ اپنے بیٹے کو پولیو کے قطرے پلانے آئی تھی، مگر ان ظالموں نے نہ جانے کیسی دوا میرے بچے کو پلا دی کہ میرا بچہ ہی مر گیا۔ اس خبر کو سننا تھا کہ لوگ کانپ اٹھے۔ ہر عورت نے اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بلقیس بھی ڈر چکی تھی۔ وہاں پر آنے والی پولیو کی ٹیم نے ایک گہری سانس خارج کی اور وہاں پر آنے والی ان بھولی بھالی عورتوں کو سمجھانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس بچے کی موت طبعی موت تھی۔ ان دوائیوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس سے کسی کی جان جا سکے، بلکہ یہ تو الٹا بچوں کی قوت مدافعت بڑھاتے ہیں تاکہ بچوں میں بیماری سے لڑنے کی طاقت آ سکے۔ یہ پولیو کے انجیکشن بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں، مگر سبھی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگی تھیں۔ پڑھی لکھی خواتین ابھی بھی وہیں پر موجود تھیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے اور انجیکشن لگوا رہی تھیں، مگر بلقیس اپنی بچی کو وہاں سے واپس لے آئی۔ اس کے بعد تو کتنی مرتبہ پولیو والے اس کے گھر پر بھی آئے، انجیکشن لگوانے کا کہا، بلکہ اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ انکار کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنی بچی کو بالکل نہیں کھونا چاہتی، میں بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو اس دنیا میں لائی ہوں۔ بہرحال ان لوگوں نے پھر بلقیس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے جیسے بلقیس کی بیٹی 10 سے 12 سال کی ہوئی تو اچانک اس کی طبیعت میں واضح فرق نظر آنے لگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ بالکل ہی اپنے پیروں سے مڑ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچی پر پولیو کا حملہ ہو چکا ہے، وہ پولیو کی زد میں آ چکی ہے۔ بلقیس کا بڑا بیٹا بھی اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ جب بلقیس کے بیٹے کو اپنی بہن کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت رویا تھا۔ اپنی بہن کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، ہم تمہارا اچھے سے اچھا علاج کروائیں گے، تم بہت جلد پولیو جیسی بیماری سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر یہ بیماری تو بالکل لا علاج بیماری تھی اور اب اس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ شروع میں بلقیس کی حالت اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر روتی رہتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رو رو کر بس یہی کہتی رہتی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کو پولیو کے ٹیکے اور قطرے پلوا لیتی تو شاید آج میری بیٹی اس حالت میں نہ ہوتی۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، بلکہ اس نے خود بھی یہ وعدہ کیا تھا اور اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا کہ ساری زندگی ہم نے جویریہ کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھنا ہے، کبھی بھی اسے یہ محسوس نہیں ہونے دینا کہ یہ پولیو کی مریضہ ہے۔ چونکہ یہ میری غلطی ہے اس لیے میں آخری سانس تک اپنی بیٹی کی خدمت کروں گی، تم بھی اپنی بہن کا یوں ہی خیال رکھنا۔ بلقیس کا بیٹا اپنی ماں کی بات پر سر جھکا چکا تھا۔ اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے بہت محبت تھی۔ وقت یوں ہی آگے کو بڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے بلقیس کے دونوں بچے جوان ہونے لگے۔ بلقیس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر فائز ہو چکا تھا، جبکہ بلقیس کی بیٹی جویریہ صرف میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ اس سے زیادہ وہ پڑھائی کرنے کے لیے شہر جانے کے قابل ہی نہ تھی۔ بیٹا شادی لائق ہوا تو بلقیس نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے ہی خاندان میں دیکھنا شروع کر دیا، مگر جب جویریہ نے اپنے بھائی کو تھوڑا پریشان دیکھا تو بھائی سے پوچھنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے، کہیں وہ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتا۔ اتنا سننا تھا کہ بلقیس کا بیٹا اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ پلیز
اماں تو تمہاری ہر بات مانتی ہیں نا. تم اماں سے کہو کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں. اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں اس کے بغیر مر جاؤں گا. تم میری شادی اس سے کروا دو. وہ بہت اچھی ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گی، بالکل تمہاری بہن بن کر رہے گی. بلقیس کی بیٹی نے جب اپنے بھائی کو یوں کہتے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، اماں میری بات نہیں ٹالتیں، اماں میری بات ضرور سنیں گی. بلقیس کئی لڑکیوں کی تصویریں اپنے سامنے رکھے ہوئے جویریہ کو دکھا رہی تھی کہ بتا کون سی لڑکی اچھی ہے، تیرے بھائی کے ساتھ کون سی لڑکی جچے گی. تبھی جویریہ نے جھجکتے ہوئے اپنی ماں سے اپنے بھائی کی پسند ظاہر کی تھی کہ وہ اپنے کالج کی ہی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے. پہلے تو بلقیس نے جب یہ سنا تو فوراً انکار کر دیا، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے. کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنے ہی خاندان کی لڑکی لے کر آؤں گی جس کے دل میں جویریہ کے لیے ہمدردی ہوگی. میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد وہ تمہیں مجھ سے اور تمہاری بہن سے دور کر دے. مجھے ہرگز یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میری بیٹی کو کسی بھی طرح کا کوئی طعنہ ملے. مگر بلقیس کے بیٹے نے اسے پورا یقین دلایا تھا کہ ماہم ایسی نہیں ہیں، وہ تو بلقیس کو بالکل اپنی چھوٹی بہن سمجھے گی. جویریہ کے ہی کہنے پر بلقیس وہاں پر رشتہ لے کر گئی تھی. دیکھنے میں لڑکی اچھی خاصی لگی تھی، اس لیے بیٹے کی پسند کی خاطر اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ ماہم کے ساتھ طے کر دیا تھا. پہلے ہی دن جب جویریہ اپنے بھائی کی دلہن کو لے کر گھر آئی تو وہ تھوڑی لڑکھڑا کر چل رہی تھی، اسے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا. اس پر ماہم نے اس پر ایک تیکھی نظر ڈالی اور کہنے لگی کہ تم چھوڑ دو، میں خود ہی چل کر کمرے میں چلی جاؤں گی. جب تک تم مجھے پہنچاؤ گی میرا سارا میک اپ ہی خراب ہو جائے گا. دیکھو تو کتنی گرمی ہے. اتنا کہہ کر وہ جویریہ کو وہیں جھٹکتی خود ہی آگے آگے چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. جویریہ کو یہ بات بری لگی تھی لیکن اس نے نظر انداز کر دی تھی. بیوی آنے کے بعد تو بلقیس کا بیٹا کافی حد تک بدلنے لگا تھا. ہر وقت اپنے کمرے میں ہی گھسا رہتا، اپنی بیوی سے ہی باتوں میں لگا رہتا. ماں اور بہن کو تو جیسے وہ بھول ہی چکا تھا. جب بھی وقت ملتا اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے باہر گھومنے پھرنے کے لیے چلا جاتا اور وہیں سے کھانا کھا کر گھر آ جایا کرتا تھا. مہینہ ختم ہونے میں ابھی کافی وقت پڑا تھا اور پہلے ہی ساری تنخواہ بلقیس کا بیٹا ختم کر چکا تھا. یہ دیکھ کر بلقیس نے اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا. کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے لیکن اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے. تم تو دونوں ہاتھوں سے اپنے پیسے اپنی بیوی پر لٹا رہے ہو. خود تو باہر سے کھانا کھاتے ہو لیکن گھر میں اور تمہاری بہن کیا کھائیں گے؟ کیا مٹی اور پتے کھا کر اپنا گزارا کریں گے؟ آج کے بعد تم لوگ گھر کے باہر جاؤ گے نہیں، بلکہ جاؤ اور جا کر مجھے راشن لا کر دو. یہ ساری باتیں ماہم بھی دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی. بلقیس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جیب میں صرف 500 روپیہ پڑا ہے، اس میں بھلا کون سا راشن آئے گا؟ وہ منہ سجا کر کمرے میں گیا تو ماہم نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہے بیٹے سے بات کرنے کا؟ ہماری شادی کو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تمہاری ماں تو بالکل ساس بن چکی ہے. ایسے ہی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹے اور بہو کے بیچ میں پھوٹ ڈالتی ہیں. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہاں تمہارے ساتھ گاؤں میں نہیں رہ سکتی. گاؤں کی عورتوں کی عادتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. اب تم اپنی ماں کی عادتوں کو ہی دیکھ لو، کس طرح کی عجیب و غریب سی باتیں کرتی ہیں. ارے ہماری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے لیکن تم گزشتہ مہینوں سے انہیں اپنی تنخواہ دے رہے ہو. کہاں ہے ان کی جمع پونجی؟ نکالیں اور لائیں سودا سلف. اپنی بیوی کی بات سن کر وہی الفاظ بلقیس کو اس کے بیٹے نے کہے تو بلقیس جھگڑ پڑی تھی. کہنے لگی کہ تم اپنی بیوی کی بات بولنے لگے ہو، یہ بھی بھول چکے ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں. اس پر تو جیسے بیٹا اپنی ماں اور بہن کے خلاف مزید بولنے لگا تھا. کہنے لگا کہ آپ تو چاہتی نہیں تھی کہ میری شادی ماہم سے ہو. اب جو میں شادی کر چکا ہوں تو اس طرح کے پینترے آزما کر میرا گھر خراب کرنا چاہتی ہیں. اکلوتا بیٹا ہوں آپ کا، آخر کیوں آپ میرا گھر برباد کرنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بلقیس تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی. کہنے لگی کہ ابھی تو تمہاری شادی کو 10-15 دن ہوئے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے. چند روز بعد تو نہ جانے یہاں پر کیا کیا ہوگا. تم نے تو ایک دم سے ہی اپنی آنکھوں پر اپنی بیوی کی پٹی باندھ لی ہے. وقت یوں ہی گزرنے لگا. ماہم جان بوجھ کر جویریہ کو وہ کام کرنے کا کہتی جو وہ کر نہیں سکتی تھی. پھر بھی بھابھی کی بات مانتے ہوئے جب وہ کام کرتی اور لڑکھڑا کر گر جاتی تو اس پر ماہم اسے تانے دیا کرتی. جس قدر ہو سکتا وہ جویریہ کو ذلیل کرنے لگی تھی. پھر رات کو شوہر کے آتے ہی اس کے سامنے یوں معصوم بن جاتی کہ جیسے اس کے منہ میں تو زبان ہی نہ ہو. جویریہ نے اپنی ماں کو خاموش کروا دیا تھا کہ ہم بھائی کی زندگی برباد نہیں کریں گے. اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو انہیں خوش رہنے دیں، ہم اپنا الگ کھا پکا لیں گے، ان کو اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے جینے دیں. اتنا سننے کے بعد تو بلقیس نے اپنے بیٹے سے صاف صاف کہہ دیا تھا
شادی کے 2 ماہ بعد ہی کہ تم لوگ اپنا رہن سہن الگ رکھو، ہم ماں بیٹی کو الگ خرچ دے دیا کرو جس سے ہم اپنا گزر بسر کر سکیں۔ یہ دیکھ کر بلقیس کے بیٹے کو دل کو کسی نے جھنجھوڑا تھا، مگر ماہم کی باتوں میں آ کر وہ یہ کرنے پر بھی راضی ہو گیا۔ 1-2 ماہ تک تو اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پر خرچ رکھا تھا، لیکن جیسے ہی ماہم حاملہ ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو خرچ دینا بھی تقریباً آدھا ہی کر دیا، جس میں گزارا ہونا تو تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ پھر بھی دونوں ماں بیٹی صبر کا گھونٹ بھرتی رہیں اور اپنی زندگی گزارتی رہیں۔ بلقیس کا پوتا اس دنیا میں آیا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد تو بلقیس کو جو تھوڑا بہت خرچ ملتا تھا وہ بھی آنا بند ہو گیا۔ بیٹے کا عقیقہ بڑا ہی دھوم دھام سے کروایا گیا تھا۔ یوں جب بلقیس نے اپنے بیٹے سے خرچ مانگا تو اس نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے عقیقے کے لیے تھوڑا ادھار اٹھایا تھا، وہ اتارنا ہے۔ آپ کے پاس رقم پڑی ہوگی، آپ اس سے اپنے لیے راشن لیں۔ اپنے بیٹے سے یہ ٹکا سا جواب سن کر بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ تبھی میں کہتی تھی کہ تجھے اپنے خاندان کی لڑکی سے ہی بیاؤں، پرائی لڑکی آئے گی تو یوں ہی پھوٹ ڈالے گی، لیکن خیر اللہ تجھے خوش رکھے۔ اتنا کہہ کر بلقیس واپس آ چکی تھی۔ راشن تو بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ بیٹے سے 1 روپیہ بھی نہ مانگنے کی قسم اس نے کھا لی تھی۔ سوچ چکی تھی کہ اپنا اور اپنی بیٹی کا گزارا خود کر لے گی، لیکن کبھی بھی اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ ساری رات بلقیس روتی رہی۔ جب جویریہ نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تو صبح صبح خود ہی ماں کے اٹھنے سے پہلے بھائی کے پاس گئی تھی۔ کہنے لگی کہ بھائی تمہاری وجہ سے ماں بہت تکلیف میں ہیں، ہر وقت روتی رہتی ہیں، پلیز اماں کے ساتھ ایسا مت کرو، جانتے تو ہو وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ لیکن اگلے ہی پل بڑے ہی غصے سے جمشید بولا کہ اگر تو ماں صرف میری ذمہ داری ہوتی تو میں انہیں اپنے ساتھ رکھ بھی لیتا، انہیں خرچ بھی دے دیتا، لیکن تم بلا وجہ کی پنوتی ہمارے سر پر بیٹھی ہوئی ہو۔ پولیو کی وجہ سے نہ تو تمہارا کوئی بیاہ کر کے اپنے گھر لے کر جاتا ہے، نہ ہی میرے گھر سے کوئی بوجھ کم ہوتا ہے۔ جویریہ نے اپنے بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس کا بھائی تو بالکل ہی آنکھیں سر پر رکھ چکا تھا۔ جب گزارا ہونا مشکل ہو گیا تو بلقیس کہنے لگی کہ میں بڑے صاحب کے گھر جا کر کام کر کے آتی ہوں، جھاڑو لگاؤں گی، برتن مانجوں گی تو کچھ رقم دے دیں گے، اگر کچھ کھانے کو تھوڑا بہت روٹی سالن ہی دے دیں تو وہ بھی ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے بہت ہوگا۔ بلقیس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر کبھی یہ نوبت بھی آئے گی۔ صبح صبح وہ گھر سے نکل گئی۔ بلقیس سارا دن گھر میں بیٹھی اپنی ماں کا انتظار کرتی رہی۔ بھابھی سے تو وہ بالکل بھی نہیں بولتی تھی، نہ ہی اپنے بھتیجے کو اٹھاتی تھی، کیونکہ ماہم اپنے بیٹے کے قریب بھی دونوں ماں بیٹی کو بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اس روز وہ بڑے صاحب کے گھر گئی تو وہاں پر اس نے ان کے ہاں جھاڑو پوچھا کیا تھا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد مالکن نے 200 روپیہ ہاتھ پر رکھا اور پھر اپنا جھوٹا بچا ہوا کھانا دے دیا کہ ہمارے ہاں ایک وقت کا کھانا دوسرے پہر نہیں کھایا جاتا، اس لیے تم لے لو۔ آلو پالک کا سالن اور روٹی دیکھ کر تو بلقیس خوش ہو چکی تھی۔ کھانا لے کر جب گھر لوٹی تو تب بلقیس کا بیٹا بھی گھر آ چکا تھا۔ اپنی ماں کے ہاتھ میں سالن دیکھا اور اس کی خراب حالت دیکھی تو ماتھے پر بل ڈال کر ماں سے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کہاں سے لے کر آئی ہو یہ کھانا؟ بلقیس نے پہلے تو جواب نہیں دیا، لیکن جب بیٹا چلتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا اور بار بار پوچھنے لگا تو مجبوراً جویریہ کو ہی بول کر بتانا پڑا کہ تم تو ہمارا خرچ اٹھاتے نہیں ہو، اس لیے اماں بڑے صاحب کے ہاں نوکری کرنے گئی تھیں، وہیں سے یہ کھانا اور پیسے لے کر آئی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ماں ہم بھی وہیں پر آ گئی۔ پھر تو ایسا شور مچا کہ پورا گھر سر پر اٹھا لیا گیا۔ کہنے لگی کہ یہ عزت رہ گئی ہے ہماری اب سوسائٹی میں، ارے لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھ سے اگر کوئی میری ساس کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گی کہ وہ لوگوں کے گھر کے برتن مانجتی ہیں، ان کا جھوٹا کھانا گھر لے کر آتی ہیں۔ میں بتا رہی ہوں جمشید، اگر یہ سب کچھ اس گھر میں چلے گا تو میں یہاں نہیں رہنے والی۔ تمہاری ماں تو بالکل ہی اپنی اوقات دکھا رہی ہیں ہمیں۔ اس پر جمشید بھی کافی غصہ ہو چکا تھا، اپنی ماں کو ڈانٹنے لگا، کہنے لگا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، جا کر اس بڑے صاحب کے پاس ہی رہو، میں تم دونوں کو یہاں پر اب بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ عزت سے اس گھر سے چلی جاؤ، میری عزت گوارا نہیں کرتی کہ میں تم دونوں کو یہاں پر اس گھر میں رکھوں۔ جمشید غصے میں کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ بلقیس کے تو دل پر لگی تھی اگر اس کے سر پر جویریہ کی ذمہ داری نہ ہوتی تو شاید اس کی جان یہیں پر نکل جاتی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے سامان کو اٹھایا اور جویریہ کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر نکل آئی۔ جمشید نے ایک مرتبہ بھی اپنی ماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دونوں ماں بیٹی محلے میں ہی کرائے پر ایک مکان میں رہنے لگے۔ وہ شخص بڑا ہی اچھا تھا، خدا ترس تھا۔ جب اسے بلقیس اور جویریہ کی مجبوری کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے 2 مہینے تک کرایہ نہیں لوں گا،
اس کے بعد کی ذمہ داری پھر تم لوگوں کی ہے۔ بلقیس کہنے لگی کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کچھ کر کے اپنا گزارا کر لوں گی اور کرایہ بھی دیتی رہوں گی۔ بلقیس روزانہ بڑے صاحب کے ہاں کام کرنے جاتی، مگر اتنے پیسے نہ مل پاتے کہ وہ اپنے کھانے پینے کے علاوہ خرچ پورے کر سکتی۔ رمضان کا مہینہ آیا تو تھوڑے بہت پیسے جمع ہوئے تھے، مگر عید جیسے جیسے قریب آئی تو جویریہ ضد کرنے لگی کہ اماں کیا اس عید پر میں نئے کپڑے نہیں پہنوں گی؟ پہلے تو بھائی مجھے نئے کپڑے لے کر دیتے تھے، میری چٹیاں بناتے تھے، میرے لیے میک اپ لاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے چوڑیاں پہناتے، پھر میری تصویریں بنا کر کہتے تھے کہ میں دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہوں۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل گیا۔ ایسا کہتے ہوئے جویریہ رونے لگی تھی، مگر بلقیس اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی کہ فکر کیوں کرتی ہو؟ ارے تم تو میری جان ہو، میں لاؤں گی تمہارے لیے جوڑا، تمہیں کسی بھی طرح سے اپنے بھائی کی محتاج نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ پیسے اپنی مالکن سے ادھار لے کر عید والے دن اس نے ریڑھی لگا لی تھی۔ وہ چنا چاٹ بیچنے لگی تھی تاکہ جو بھی پیسے اکٹھے ہوں شام تک وہ اپنی بچی کے لیے نیا سوٹ لے آئے اور پھر وہ سوٹ پہن کر اس کی بیٹی خوش ہو جائے۔ صبح صبح ہی اس نے خدا کا نام لے کر چاٹ کی ریڑھی محلے کے شروع میں لگائی تھی۔ عید پڑھ کر آنے والے بچے اور مرد ایک عورت کو بڑی سی چادر میں چاٹ بیچتے دیکھ کر وہیں پر رکے۔ بچوں نے تو چنا چاٹ کھانے کی ضد پکڑ لی تھی۔ پہلے تو ان کے ماں باپ نے منع کیا کہ چاٹ گندی ہے، پتہ نہیں کس طرح بنائی گئی ہوگی، لیکن جب چاٹ کو چکھا گیا تو واقعی وہ مزیدار اور صاف ستھری چاٹ تھی۔ یوں وہاں پر تو لوگوں کا میلہ لگ گیا تھا۔ بچے اپنے گھر سے اپنے بڑے بھائیوں اور ابا کو لے کر آ رہے تھے کہ ہم یہ چاٹ ہی کھائیں گے۔ بلقیس اپنا چہرہ چھپائے وہاں لوگوں میں چاٹ بانٹ رہی تھی، پھر جو پیسے ملتے وہ اپنے پاس ایک باکس میں رکھ رہی تھی۔ خوش تھی کہ ان پیسوں سے وہ اپنی بیٹی کو عید کا سوٹ دلا کر دے گی کہ تبھی وہاں پر بلقیس کا بیٹا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آ گیا۔ بیٹا بھی ضد پکڑ چکا تھا کہ مجھے یہیں سے چاٹ کھانی ہے۔ جمشید نے ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ سامنے کھڑی عورت کون ہے۔ موبائل پر ہی کسی سے بات کرتا ہوا پھر کہنے لگا کہ مائی ایک پلیٹ چاٹ دینا۔ جیسے ہی بیٹے کی آواز بلقیس نے سنی تو ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ عین اسی وقت جمشید نے بھی اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹے کو سامنے دیکھ کر بلقیس ہڑبڑا گئی، اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ عین اسی وقت محلے کے باقی لوگوں نے بھی بلقیس کو پہچان لیا اور پھر جمشید کو بھی وہاں پر کھڑا دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا؟ بلقیس بہن، جمشید جیسا بیٹا ہونے کے باوجود تم یہاں؟ ارے پورے گاؤں میں واحد یہ ہے جو شہر میں جا کر نوکری کرتا ہے، پھر ایسا کیا ہو گیا جو تمہیں چاٹ بیچنا پڑ گئی؟ بلقیس رونے لگ گئی تھی، جبکہ جمشید تو پہلے ہی اپنی ماں پر غصہ ہوا مگر پھر شرمندہ ہو چکا تھا۔ محلے کے لوگ بار بار سوال کر رہے تھے تو بلقیس نے روتے ہوئے محلے کے لوگوں کو بتا دیا کہ کیسے اس کا بیٹا اپنی بیوی کے آنے کے بعد اپنی ماں اور بہن سے دور ہو چکا ہے۔ اپنی بیٹی کو صرف عید کا نیا جوڑا دلانے کے لیے میں یہاں پر چاٹ بیچ رہی ہوں تاکہ میری بچی کی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ وہاں پر موجود لوگ جمشید پر تھو تھو کرنے لگے تھے، کہنے لگے کہ آج تم نے اپنی ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ ایسا کیا ہے، کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گی، یہی مکافات عمل ہے۔ جمشید شرمندہ ہو چکا تھا، اپنی ماں کو وہاں سے گھر لے آیا، بہن اور ماں سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ماہم نے جب دوبارہ اپنی ساس اور نند کو وہاں پر دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی، کہنے لگی ان دونوں کو واپس کیوں لے آئے ہو؟ مگر اس مرتبہ جمشید اس سے بھی سختی سے پیش آیا تھا کہ میری ماں ہے اور بہن ہے، جتنا اس گھر پر ان کا حق ہے اتنا تو شاید میرا بھی نہیں۔ آج کے بعد اس گھر میں اگر تمہاری وجہ سے لڑائی ہوئی تو میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کروں گا۔ جب شوہر کو اپنی ماں اور بیوی دونوں کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ماہم بھی اپنی حدود میں آ چکی تھی۔ اس روز خود جا کر اس نے اپنی بہن کو پیارا سا سوٹ دلایا تھا۔ اپنے بچے کو رائے راست پر دیکھ کر بلقیس یہی دعا دینے لگی کہ بس اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ایسا ہی رکھے۔